تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. یعنی جو سیز فائر کی ہم خبریں سنتے ہیں وہ صرف تسلی ہے. فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ تمہارے گھر کا کوئی کونا محفوظ نہیں رہے. اس وقت ہم جس جنگ میں ہیں وہ ملحمت الکبریٰ ہے، وہ ہم نے لڑنی ہے. پاکستان بڑا اہم رول پلے کرے گا. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے. اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے تو ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے. یعنی ایران کی اسلامک ہسٹری میں ہمیشہ سے امپورٹنس رہی. ایران کے لوگ مکے میں موجود تھے، گفٹ لے کے موجود تھے کہ اب دنیا میں نبی نے آنا. میرے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر اللہ کہتا ہے نا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور اگر اللہ کہتا ہے نا کہ کوئی خشک اور کوئی تار ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر ہم نے اس کتاب میں نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ دس از دی کمپلیٹ کمپریہنسو بک. اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. تو بالکل اس کا ذکر ہے. میں نے ایک ضمناً اس میں ایک آیت پڑھی تھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی، سورہ بقرہ کی 11ویں اور 12ویں آیت، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کر رہے ہیں. اور بے شک جو ہے نا، اللہ کہتا ہے بے شک یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے. یعنی ہم جو ہے وہ منہ پھاڑ کے مبارکیں دیتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ جی مبارک ہو، صلح ہو گئی، مبارک ہو، صلح ہو گئی. وہ صلح ایٹ وٹ کاسٹ؟ ہم لوگ جو ہے نا وہ بھاگنے کا راستہ، یعنی آج یہ دیکھیں، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اتنے مسلم ملکوں میں اگر کوئی کھڑا ہے تو وہ ایران کھڑا ہے، یا یمن کے وہ لوگ جو حکومتی بھی نہیں ہیں، وہ یمن کی آفیشیل حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ان کو باغی کہا جاتا ہے. یا وہ لوگ ہیں جو حماس کے، جو فلسطین کی باقاعدہ حکومت کا حصہ بھی نہیں ہے، وہ لڑ رہے ہیں. یعنی وہ طبقہ لڑ رہا ہے جن کے پاس بظاہر اقتدار نہیں ہے، لیکن وہ لڑ رہے ہیں. انہی کے بارے میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم دیکھو گے کہ وہ لوگ کہ جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوں گے وہ دنیا کی بڑی طاقتوں کا ناک زمین پہ رگڑ دیں گے. تو یہ جو ناک زمین پہ رگڑنے والی حدیث ہے، یہ اتنی بڑی بڑی طاقتوں کی، یہ وقت اب آ گیا ہوا ہے. اب اس وقت کو روکا نہیں جا سکتا. یعنی جو سیز فائر کی ہم خبریں سنتے ہیں وہ صرف تسلی ہے. بیٹا تسلی ہے. مطلب اب ہم آپ کو کیا، مطلب آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرمپ کو بہت نیک پاک، بڑا مہذب اور بڑا وہ کوئی ایسا آدمی ہے؟ وہ ایز اے پولیٹیشین، ٹھیک ہے. یہ جب اکثر بات ہوتی تھی تو میں ہنس کے لوگوں کو کہتا تھا، یہ میرے اکثر جو ہے نا وہ میری ریکارڈنگز میں بھی، میرے چینل کے اوپر بھی جو ویڈیوز ہیں یا مختلف چینلز پہ میں نے یہ جملہ بار بار دہرایا تھا کہ جب یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ٹرمپ آ گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ ٹرمپ کوئی چنگ بازار فیصلہ باد چ نہیں رہندا. اس نے اپنے جو ہے وہ مفادات کا تحفظ کرنا ہے جہاں پہ بھی اس کے ہوں گے. وہ چاہے ہمیں سر پہ پیر رکھ کے گزر جائے، وہ کچلتا ہوا گزر جائے، وہ گزر جائے گا. کسی سے اللہ، اس کے حبیب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت اور اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبوت کے علاوہ امید لگانا بالکل غلط ہے. یہ وہی ایک ہی ہیں جو اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ ہیں، یا اللہ خود ہے یا اللہ کی طرف سے ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں. جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ اس کے سامنے کون ہے جو سفارش کرے سوائے اس کے کہ اللہ جس کو خود اذن دے، اللہ باذن، جس کو اللہ خود اذن دے. تو مچھر کو بھی تو یہ پتا تھا نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو اس نے جا کے نمرود کو مار دیا. اس نے نہیں کہا اللہ کو کوئی یار اتنا بڑا، یا اللہ اتنا بڑا آدمی اور میں تو اتنا سا مچھر، میں کیسے ماروں گا. اس نے نہیں پیچھے مڑ کے، اس کو پتا تھا اللہ ساتھ ہے. یہ یقین ہے، یہ ابابیلوں کو یقین تھا ماتھی مار لیں. اور یہ جو بات ہم سنتے ہیں امریکہ کے بارے میں، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن اس کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ وہ دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے. آپ تو کی بے کیا رائے شک ہے؟ ایسے ہی ہے بیٹا. آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکن کانگریس جو ہے وہ ابھی بات نہ کرے اور جو ہے وہ حملہ ہو جائے اور سارا کچھ چلا جائے؟ یہ کیسے چل رہا ہے؟ یعنی آپ کا کیا خیال ہے کہ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہو اور وہ اتنا مجبور ہو جائے، اتنا ہڑبڑی میں، اتنی جلد بازی میں فیصلہ کرے کہ جی بس کرنا ہے، کیونکہ وہ ادھر سے پاپا نتن یاہو کا فون آ گیا ہے. تو بظاہر تو دنیا کے لیے جو ہے نا وہ ٹرمپ سپر پاور کا پریزیڈنٹ ہے، دنیا کا طاقتور ترین آدمی ہے، لیکن وہاں پہ اس طاقتور ترین آدمی کے پیچھے بھی کوئی ایسی چابی ہے جو اس کو گھما رہی ہے. تو دیر آر سو مینی تھنگس.
یہ پوری دنیا کا نظام. وہ میں بار بار علامہ صاحب کا شعر پڑھتا ہوں کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا مروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، آج بھی وہ لڑائی ہے. ٹھیک ہے. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ان دو قوت از حیات آیت بدید. کہ موسیٰ ہو، فرعون ہو، مولا حسین ہو، یزید ہو، یہی دو قوتیں ہیں جو ازل سے لے کے اب تک لڑ رہی ہیں. ہائے، زندگی میں سے یہی دو قوتیں باہر نکلتی ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں اپنی ڈائریکشن ٹھیک کرنی پڑے گی. ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی کافروں کے کیمپ میں کھڑے ہیں، صرف اس لیے کہ پیسہ، صرف اس لیے کہ سیکیورٹی، صرف اس لیے کہ ہمیں نہ مارنا، باقی جس کو مرضی مار لو. تو یہی ہوتا ہے نا، یہی زندگی کا ہمارا المیہ ہے. مسلمانوں کو یہی ڈیلیما ہے. ہم اس چیز کو بھول گئے ہوئے ہیں کہ مسلمان ایک جسم ہے. ہمیں غزہ کے بچوں کی تکلیفیں، آہیں، سسکیاں نہیں سنائی دیتی. ہم یمن میں کٹنے والے سروں کی ہمیں کوئی قیمت نہیں ہے. سوڈان میں قتل ہونے والے مسلمان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے. افریقہ کا مسلمان ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ہمارے لیے قبلہ مال ہے، کیونکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا. تو کاہے کے مسلمان رہ گئے؟ کاہے کا دین؟ دین تو پریکٹیکلٹی کا نام ہے، دین تو ماننے کا نام ہے. یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ اے ایمان والو، دین میں مکمل طور پہ داخل ہو. مکمل طور پہ داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ احساس بھی ہو آپ کا. یہی تو کہا تھا کہ یا رسول اللہ، عرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، تو ان سے کہہ دیجئے تم اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب ایمان تمہارے دلوں میں اترے گا. ہم اس ہیڈ کوارٹر میں رہ رہے ہیں. وہ صرف امریکہ میں ہیڈ کوارٹر نہیں ہے، ان کا ہیڈ کوارٹر ہر اس بندے کے اندر ہے کہ جو اس وقت مال کی ہوس میں اپنے قوم سے، اپنے جو ہے ملت سے غداری کر رہا ہے. وہ چاہے میں ہوں، چاہے کوئی اور ہو. دجال کا ہیڈ کوارٹر ہمارے سینوں میں موجود ہے. دجال کا ہیڈ کوارٹر وہ نفسانی خواہشات ہیں ہماری جو ہمارے اندر موجود ہیں، وہ میرے سمیت سب کے اندر ہیں. ہاں، زمین کے اوپر جو اہم ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. وہ اکثر آپ کو نظر آتا ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ایلیومیناٹیز کے ریچولز ہو رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا میں جو ہے وہ نہیں ہوتے، وہاں ہوتے ہیں. پھر میں نے ایک دفعہ ایک ذکر کیا تھا پیرامڈس کے ضمن میں کہ دنیا کی سب سے بڑی عمارتیں جو ہیں وہ وورٹیکس پوائنٹس میں ہیں. وائٹ ہاؤس بھی وورٹیکس پوائنٹ کے اوپر ہے. ایسی ہے فری میسن لاجس ہے وہاں پر، یہ ساری چیزیں اسی طرح یہ سارا کچھ ہے بیٹا، اور یہ سارا کچھ ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اور وہ جو میں نے آپ کو جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو ہے وہ اس میں ذکر کیا تھا نا کہ وہ جو لوگ جو ہے وہ اگر تم بڑائی کرو گے تو تم اپنے لیے بہتر کرو گے، اگر تم جو ہے وہ برا کرو گے تو اپنے ہی جان پہ اس کا وبال بھگتو گے. تو اللہ نے ان کو اسرائیل کو 2 دفعہ ذلیل کروایا. تو اب تیسری دفعہ جب ان کو ذلیل کروانا ہے تو پھر تیسری دفعہ لوگوں کے ہاتھوں نہیں، پھر تیسری دفعہ یہ ذلیل ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام اور مولا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ سے. لیکن گریٹر اسرائیل تو بنتا قریب نظر آ گریٹر رہا ہے نا. اسرائیل بن چکا ہوا بیٹا، صرف اعلان ہونا باقی ہے. گریٹر اسرائیل کا کیا ہے؟ شام میں اس کی پراکسیز ہے، اردن میں اس کی پراکسیز بہت قائم ہے. یعنی اردن مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا. عرب میں اس کی پراکسیز ہیں، عرب مسلمانوں کے خلاف اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارا یہ خطہ عرب ویل عرب والی حدیث ہے بیٹا، یہ کیسے نہیں ہوگی؟ رسالت مآب نے کہا تھا عرب برباد ہوا، عرب برباد ہوا. تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہو، کیسے نہیں ہوگا؟ انہوں نے برباد ہونا ہے، انہوں نے ہونا ہے. پھر چند لوگ رہ جائیں گے، وہ لڑیں گے. وہ چند لوگ جو ہے نا وہ اب تیار ہو رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ایک مجھے نہیں یاد اب کس کا ہے، لیکن وہ کہا کرتا تھا ریولیوشن ان دا نیسٹس، کہ انقلاب ابھی گھونسلوں میں ہے، ان کو اڑ لینے دو، وہ باہر نکلے گا، وہ پتہ لگ جائے گا. تو اس وقت جو ہے نا وہ ریولیوشن از ان دا نیسٹ. بالکل صحیح. تو وہ وقت آئے گا. فلسطین کھڑا ہو گیا، ان کو دیکھا دیکھی لوگوں کے اندر ہے. بیٹا آپ کو اپنا آئیڈیا ہی نہیں ہے پاکستان کتنی بڑی قوم ہے. پاکستان دنیا میں ٹرینڈ سیٹر ہے. پاکستان میں اگر جو ہے نا وہ انقلاب شروع ہو گیا تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. اسی لیے تو یہاں پہ روکا جاتا ہے، اسی لیے تو یہاں فلسطین کا جھنڈا بین ہے، اسی لیے تو یہاں پہ فلسطین کے حق میں جو ہے وہ کوئی ایجیٹیشن کرنا بین ہے. پولیس جو ہے وہ ڈنڈے مارتی ہے، صرف اس لیے. ان طاقتوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ اٹھے
تو تحریر اسکوائر کیا پوری دنیا میں یہ آواز گونجے گی، آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ مولا مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا قلعہ ہے، پوری دنیا نے اس کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان یعنی کوئی اس عام جنگ سی میں پاکستان بڑا اہم رول پلے کرے گا. پاکستان بہت اہم رول پلے کرے گا، لیکن اس سے پہلے کلینزنگ ہوگی، اس سے پہلے صفائی ہوگی. میں بار بار بیٹا کہتا ہوں، اب جب میں غزوہ ہند کی بات کرتا ہوں کچھ لوگوں کو بری بھی لگ جاتی ہے، ان بیچاروں کے بس کا کام نہیں ہے یہ غزوہ ہند لڑنا. وہ جنہوں نے لڑنی ہوگی نا، اللہ ان کو لے آئے گا. اللہ بار بار یہ کہتا ہے کہ کیا اللہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تم سب کو ختم کر دے اور تمہاری جگہ نئے لوگ لا کے بٹھا دے؟ بے شک ہے. تو کیا اللہ ایسا کر نہیں سکتا؟ کوئی بات نہیں. بہت سارے لوگوں کا زوم ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سارا آسمان نظام زمین ہم نے چلا رہے ہیں تو ہم چلائیں گے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اس وقت جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو اپنی صفیں ٹھیک کرنی ہوگی. ان اتحادیوں کو جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. یعنی رسالت مآب کا جو حدیث میں بار بار جس کا ذکر کرتا ہوں، وہ جو ہے وہ مسند احمد بن حنبل کی ہے. ایک حدیث ہے کہ فتنے تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہوں گے، اور فتنے اس طرح آئیں گے کہ تمہارے گھر کا کوئی کونا محفوظ نہیں رہے گا. فتنے کیا ہیں؟ سوچیں، ویژن، یہ جو ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہماری جو ہے نا وہ ذہن سازی ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے طور پہ، تو ظاہر سی بات ہے بیٹا، ہم بھی اس میں چھوٹی چھوٹی آوازیں ہیں نا. ہمیں کون، مطلب میں تو دیکھو نا، بلینز لوگ ہیں دنیا میں، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ کوئی 2-4 لاکھ لوگ سن لیتے ہوں گے بس. اس سے زیادہ تو کوئی اور سنتا بھی، وہ بھی پوری بات نہیں سنتے. بالکل. تو ہم تو اپنا وہ جو ہے نا صرف ایک کوشش، ایک سمجھ لیں کہ ایک اتمام حجت کے طور پہ بات کر لیتے ہیں کہ کل کو جا کے اللہ کو جواب دینا ہے. کل کو اللہ کے سامنے تو یہ سرخرو ہوں گے نا کہ مالک ہم نے کوشش ضرور کی تھی، جتنے کے ہمارے اویلیبل ریسورسز تھے، ہم نے تیرا پیغام دینے کی سچی نیت سے، دیانتداری سے کوشش ضرور کی تھی، مالک ہوا نہیں ہوا اپنا تو تیرے ہاتھ میں 100% دیا. اپنا کر سکتے ہیں نا. وہ جیسے وہ ایک کبوتر تھا، جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے خیموں کو آگ لگی ہوئی تھی، یہ کہانی ہے، یہ کچھ ہے، تو وہ فرات سے پانی چونچ میں بھرتا تھا اور خیموں پہ ڈالتا تھا. وہ چونچ میں بھرتا تھا، تو اس کے کسی کبوتر نے کہا کہ تیرے اس پانی ڈالنے سے خیموں کی آگ بجھے گی. انہوں نے کہا نہیں، کل کو ناصرین امام حسین علیہ السلام میں میرا بھی نام ہوگا. تو جیسے اس عورت نے جو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے آئی تھی ایک چھوٹی سی سود کی ہڈی کے بدلے میں، تو اس سے کسی نے کہا تھا کہ یہ تو اس سے خرید لے گا. اس کا نہیں، کل کو اس بات میں میرا نام ہوگا کہ نبی کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے میں نے بھی کوشش کی. تو ہمیں اپنے اسپیکٹرم میں صرف وہ کوشش کرنی ہے، بالکل. کوشش رائے گا نہیں جاتی. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم کر سکتے. فصل اس نے لگانی ہے. وہ خود سورہ واقعہ میں کہتا ہے کہ یہ جو تم دانہ ڈالتے ہو، یہ جو تم فصل اگاتے ہو، یہ تم اگاتے ہو کہ ہم اگاتے ہیں؟ اور اگر ہم اس کو تباہ کر دیں تو تم تو سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ ہم نے تو بیکار محنت کی. تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہم نے محنت کرنی ہے، ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے جو اللہ نے ہمیں علم دیا ہے اس کی زکوٰۃ دینی ہے. یہ زبان کی زکوٰۃ بھی اگر کوئی نہ دے تو اس سے زیادہ بخیل کوئی نہیں ہوتا. زبان سے ہی کم از کم، لڑ تو نہیں سکتے، نہیں جنگ میں جا سکتے، کم از کم زبان سے تو کر سکتے ہیں. کم از کم برے کو برا تو کہہ سکتے ہیں. ہم تو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، ہمارے اوپر تو وہ بھی پابندیاں ہیں کہ ان کو نہیں کہنا یہ فلاں، یہ فلاں ملک ہے. تو برادر اسلامی ملکوں نے فلسطین میں کیا کیا ہے؟ برادر اسلامی ملکوں کا ہم تو حیا کرتے رہیں، اور برادر اسلامی ملک جو ہیں وہ ان لاشوں کا حیا بھی نہ کریں، وہ دشمنوں کو جا کے پیسے دیں. اور ہم جو ہیں وہ ہم کلمہ پڑھتے رہیں اور ہمیں اس بات کی حیا نہ آئے کہ وہ جن پیسوں سے ان کے اوپر بم برس رہے ہیں، جو میزائل برس رہے ہیں، وہ ہم ان کو کما کے دے رہے ہیں، اور ہمیں جو ہے نا وہ بائیکاٹ کا خیال بھی نہ آئے، اور ہم وہاں پہ جو ہے نا وہ بھنگڑے ڈالتے رہیں. تو پھر کرتے رہیں بیٹا، ایسا ہی ہے، جیسا تم کرو گے ویسا ہی تمہیں اس کا جواب ملے گا نا. اللہ کا نظام تو ایسا ہی ہے. تو سر، قرآن پاک کی کون سی صورت میں یا حدیث میں ہمیں اسرائیل کی تباہی کی نشانی ملتی ہے؟ وہ جو میں نے پہلے سورہ بنی اسرائیل کا ذکر کیا تھا کہ اس میں آیتیں اللہ نے کہا تھا کہ 2 بار تم تکبر کرو گے، وہ میں نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا، اس پوڈ کاسٹ میں بھی اس کا ذکر کیا، اسی کا ذکر کیا کہ یہ لوگ تباہ تو ہوں گے، لیکن اس سے پہلے یہ تباہی پھیلا کے جائیں گے. یہ اتنی آسانی سے 2 بار تو ان کو اللہ نے کروا دیا، دونوں مرتبہ ان کا ٹیمپل جو ہے وہ اڑا دیا گیا. لیکن اب کی بار وہ ٹیمپل بنے گا بھی، اب کی بار گریٹر اسرائیل بنے گا بھی، اور اب کی بار بڑی جنگ ہوگی جس کو پھر آرمگیڈون میں جو ہے وہ شکست دی جائے گی. اس وقت ہم جس جنگ میں ہیں وہ ملحمۃ الکبریٰ ہے، وہ ہم نے لڑنی ہے، اور وہ پچھلے 4 سال سے شروع ہو چکی ہے. اب وہ جنگیں وہ نہیں رہیں کہ گھوڑوں پہ لشکر جا رہا ہے، جائی جا رہا ہے، سال سال سفر کر کے پہنچے گا. اب وہ جنگیں نہیں رہیں، اب بٹنوں کی جنگ ہے، اب سائبر سیکیورٹی کی جنگ ہے.
اب 1-2 سیکنڈ میں جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو جدید ترین ہتھیاروں کا ذکر ہے وہ اے آئی ٹیکنالوجی ہو بالکل سکتی ہے. ایسے ہی وہ بھی ہو سکتی ہے. بینکنگ سسٹم کا میں نے ذکر کیا لبنان کے اوپر جو آپ نے دیکھا ہے, یہ سارے ہتھیار ہیں. جب کرونا آیا تھا تو میں بار بار ایک بات کی ذکر کر رہا, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں زندگی میں کریڈٹ لینے کا عادی نہیں ہوں, کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. لیکن جب کرونا آیا تھا تب بھی میں بار بار کہہ رہا تھا, اس کے آنے سے 2 سال پہلے کی میری ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے, میں نے عرض کی تھی کہ دنیا میں ایسے ہتھیار استعمال ہوں گے جو آج سے پہلے کبھی ہتھیار استعمال نہیں ہوئے. بایولوجیکل ویپنز کیا کانسیپٹ ہی نہیں تھا اس وقت. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, اب ہے نا, دنیا میں بیماریاں پھیلا دی جاتی ہیں, دنیا میں ہوا کو زہریلا کر دیا جاتا ہے, سانس کے ذریعے لوگ مر جاتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے لیکن کسی کو اطلاع ہی نہیں ہوتی. یہ تو جب وہ سارے بایولوجیکل ویپنز فیل ہو جائیں تو پھر بوٹس آن دا گراؤنڈ کی باری آتی ہے. ابھی تو وہ نہیں ہے, آ جائے گی وہ بھی. یہ جو اصل میں نا, یہ ایران کو سمجھنا پڑے گا یہ ایران کیا ہے. یہ ایران جو ہے نا عام سی کی سلطنت کبھی بھی نہیں رہی. ایران کے ساتھ جو ہے نا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عقیدت ہے. اور ایران میں سے ایک آدمی جس کا بہت بڑا نام ہے اہل فارس, اور ایک حدیث ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم میں 2546 صحیح مسلم میں, کہ اگر ایمان آسمان کے ثریا ستارے کے اوج کے اوپر بھی ہو تو آل فارس کا ایک آدمی اس کو ضرور پالے گا. وہ آل فارس کا آدمی کون ہے؟ وہ کون ہے کبھی سوچئے گا. وہ سرکار سلمان فارسی علیہ السلام ہیں, جن کو سرور انبیاء سرکار خود فرماتے ہیں کہ ان سلمان من اہل بیت, سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. فارس کے ہیں, اسی قوم کے ہیں, اتنا بڑا. پھر خود سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پہ ہے. سبحان اللہ. یعنی سب سے افضل ایمان سرکار سلمان. اب پھر یہ بھی سرکار کی ایک حدیث ہے کہ سلمان کو فارسی مت کہو, وہ سلمان محمدی ہے, جس کی نسبت خود سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اپنے آپ سے دیں. وہ کتنی بڑی ہستی ہوگی, وہ کتنا بڑا ایمان کا درجہ ہوگا, وہ کتنی ہماری سوچ سے اوپر ہوگی. بے شک. ٹھیک ہے, انہی کے ضمن میں اللہ نے جو ہے وہ کچھ مقامات کے اوپر ایک حدیث قدسی میں بھی اور ایک سرکار کے الفاظ میں بھی آپ نے اہل فارس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. یعنی ایران کی اسلامک ہسٹری میں ہمیشہ سے امپورٹنس رہی ہے. امپورٹنس رہی ہے بیٹا. نشیروان عادل جو بادشاہ ہے وہ نشیروان آتش پرست تھا, لیکن سرور انبیاء کی ایک حدیث ہے, کچھ لوگ اس کو ضعیف کہتے ہیں کچھ لوگ, لیکن اس کی حدیث کا سمجھیے. رسالت مآب کی ایک حدیث ہے کہ میں عادل بادشاہ کے دور میں دنیا میں آیا تھا. تو سرور انبیاء نشیروان عادل کے دور میں دنیا میں تشریف لائے تھے, اور جب یہ کنگرے 14 کنگرے گرے ہیں نا نشیروان کے محل کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے اوپر 14 کنگرے, کچھ لوگ کہتے ہیں 17 کنگرے, کچھ لوگ کہتے ہیں 14 کنگرے, تو جتنے بھی گرے. اس کے بعد اس کے نجومیوں سے انہوں نے پوچھا کہ جی اس کا مطلب کیا ہے. انہوں نے کہا جی آپ کے بعد 14 بادشاہ اور ہیں اور اس کے بعد ایران فال کر جائے گا. جس دن سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا اس دن اس نے خواب دیکھا کہ عرب کے ایک جو ہے نا وہ صحرا سے ایک عقاب اترا ہے, اور وہ آیا اور اس نے نوشیروان کا تاج جو ہے وہ اٹھایا اور وہ واپس چلا گیا. اس وقت اس کے نجومیوں نے اس کو بتایا تھا کہ عرب سے ایک شخصیت دنیا میں آئی ہیں اور وہ ان کے بعد تیرے بعد جتنے بادشاہ ہیں یہ ہے, اس کے بعد تیری حکومت ختم ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ ابھی 14 یا 17 بادشاہ ہیں, 70 سال بھی ایک بندہ کرے تو یہ 600-700 سال کی گیم ہے, کچھ بھی نہیں. لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ 14 بادشاہ جو ہے وہ ایسے گریں گے جیسے جھرنے گرتے ہیں اور ختم ہو جائے گا سارے کا سارا. چند سال کی گیم ہے. یعنی رسالت مآب سرور انبیاء کے جو ہے وہ ظاہری ظہور سے لے کے آپ کے وصال تک, اور وصال سے لے کے جو ہے وہ ایران کی امپائر کے فال تک, یہ چند سال ہی بنتے ہیں. یعنی 63 سال, یہ 70-80 سال میں 17 بادشاہ یا 14 بادشاہ گزر گئے تھے. ان میں بادشاہ کون سا الیکشن سے آتا ہے 5 سال کے لیے, وہ تو فار لائف ہوتا ہے. بالکل. تو وہ فار لائف اتنی تیزی سے بادشاہ گزرے ہیں. ایران کی تاریخ میں بھی یہ واقعہ جو ہے نا وہ آج تک ان کو اس تاریخ میں یہ پڑھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. ایران عام سا ملک نہیں ہے. ایران بہت بڑی جو ہے نا وہ لشکر بنے گا, اور وہ جو خراسان کے لشکر کا ذکر ہے اس میں مکمل ایران نہیں ہے,
لیکن اس میں خراسان مشہد رضوی، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تہران اور قم کا کچھ علاقہ، یہ جو ہے نا یہ علاقے یہ اس میں شامل ہیں. اور پھر یہ جو علاقے ہیں یہ علاقے لیڈ کریں گے وہ خراسان کے لشکر کو، جس میں ازبک ہیں، افغانی ہیں، جس میں یہ سارا پورا اسپیکٹرم آپ کو آج کی جنگ میں یہ نظر آ رہا ہے کہ کون سے بن رہے ہیں. پھر ایک اور اہم کہ یورپ سے جو ہے وہ 80 جھنڈے جو ہے وہ اسلامی سلطنت پہ یلغار کریں گے. 80 جھنڈوں میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کنین نے فرمایا کہ ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لشکری ہوں گے، 12,000 فوجی ہوں گے. تو 80 جھنڈوں کا مطلب ہے کہ تقریباً 9,60,000 ملین فورس. وہ ملین فورس یورپ سے نکل کے اسلامی سلطنت میں آئے گی کدھر سے؟ یہ جو 80 جھنڈے ہیں نیٹو فورسز ہیں. یس، اسی طرح کی یہ 80 جھنڈے. اور یہ آئے گی کہاں سے؟ ان کا روٹ کیا حدیث میں ہے، کبھی یہ پڑھیے گا. ایسے ہی نہیں کانسٹنٹی نوپل کا ذکر، ایسے ہی نہیں استنبول کا ذکر، ایسے ہی نہیں بار بار اس کی فتح کے ایک بہت بڑے بڑے صحابی حضرت ابو ایوب انصاری جیسے جید ترین صحابی جو ہیں وہ کانسٹنٹی نوپل میں آ کے جو ہے وہ جنگ کرنے آتے ہیں، یہاں شہید ہوتے ہیں اور یہیں پہ ان کی تدفین ہوتی ہے. یہ آج بھی وہاں ہے. کیا روٹ ہوگا غزوہ خراسان کا؟ کانسٹنٹی نوپل استنبول سے ہوتے ہوئے آئیں گے، ترکی میں استنبول فال ہو جائے گا اور وہاں سے یہ جو ہے ادھر داخل ہوں گے. اور پھر وہ جو ہے وہ افغانستان، ازبکستان، رشیا کے راستے سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ جنگ ہوگی. اور وہ جنگ جو ہے وہ اس کا ایک بہت اہم قلعہ ہمارا علاقہ ہے، یہ پاکستان کا علاقہ، یہ اس جنگ کا بہت بڑا قلعہ ہے. اس نے بننا ہے. واصف علی واصف صاحب نے ایسے ہی نہیں کہا کہ جو ہے وہ پاکستان نور ہے اور نور کو زوال نہیں، لیکن نور کی بھی کلینزنگ ہوتی ہے، نور کی بھی منزلیں ہوتی ہیں. کبھی وہ جو ہے وہ ٹمٹماتا ہوا نور ہوتا ہے اور کبھی وہ سورج کی طرح جگمگاتا ہوا نور ہوتا ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. ابھی ہمارے سینوں میں نہ وہ ایمان آیا نہ دین آیا. اہل فارس کی جو ہے وہ ٹیکنالوجی اور ان کا علم اتنا زبردست تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا میں تشریف لانی تھی تو فارس کے لوگ وہاں موجود تھے، گفٹ لے کے موجود تھے کہ آج نبی نے آنا ہے. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ظہور ہونا تھا. ایران کے لوگ مکے میں موجود تھے، گفٹ لے کے موجود تھے کہ اب دنیا میں نبی نے آنا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ٹیکنالوجیز کا، چیزوں کا جو ہے نا سپر نیچرل پاورز کا بہت زیادہ علم اللہ نے دیا ہوا ہے. سو دے آر کیلکولیٹنگ. لیکن اللہ نے اتنا سپر نیچرل پاور کا علم دیا ہوا ہے اور آج سپر نیوکلیئر جو پاورز ہیں ان پر ہی جنگ ہو رہی ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا بیٹا، جب آپ اپنے آپ کو سمجھ لیں، یعنی کبھی کبھی بہت دہکتے ہوئے الاؤ بھی جو ہیں وہ چنگاریوں میں دب جاتے ہیں. تو وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے، تو یہ آج کل وہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اسی راکھ کو جب ذرا ہوا لگے گی تو دوبارہ جو ہے یہ الاؤ بن جائے گا. بننا تو ہے اس نے، اکٹھے تو مسلمانوں نے ہونا ہی ہونا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اکٹھے نہ ہوں. یہ تو پکی بات ہے کہ انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے. تو اب یہ جو سپر پاورز ہیں یہ امن کے نام پہ جو فساد پھیلا رہی ہیں تو ان کا تو اب وقت آئے گا. اور ایک حدیث ہے مسند احمد بن حنبل میں کہ ویل اللہ عرب والی حدیث کے ضمن میں ایک اور حدیث ہے کہ فتنہ کسی بھی عرب کے گھر میں داخل ہونے سے نہیں رکے گا. عرب کا خاص طور پہ ذکر ہے، کسی بھی عرب کے گھر میں. تو میں نے ایک بات بار بار کہی تھی، آپ کی پوڈ کاسٹ میں بھی کہی تھی، میں بار بار کہتا ہوں، میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں کرتا ہوں، نہ میری اوقات حیثیت ہے. میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، عمان سے اٹھنے والے شعلے گوادر تک پہنچتے ہوئے ٹائم نہیں لیں گے. اگر یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہو جاتی ہے تو ایک طرف عمان ہے، ایک طرف ایران ہے. عمان اور ایران اس میں اگر کوئی جنگ لگتی ہے، کوئی کلیشز ہوتے ہیں، اسرائیل کے کوئی نہ کوئی ایسے کوئی مفادات ہوتے ہیں، تو وہاں سے اٹھنے والے شعلے سب سے پہلے اگر ہٹ کریں گے نا تو وہ گوادر کو کریں گے، چابہار کو بھی بعد میں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں 20 سال ہو گئے مجھے یہ جو ہے انرجیز کو پڑھتے ہوئے. 20 سال کے بعد یعنی ایک وقت آتا ہے انسان کو اپنے کام پہ یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے. 20 سال کے بعد مجھے آج اتنی سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جتنا جو ہے علم دیا ہوا ہے ایسے ہی نہیں دیا ہوا. یہ کیلکولیشن بتا رہی ہے کہ یہ ہوگا. اور اسی لیے سورہ انفال میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک بات کہی تھی، وہ ہم بھول گئے ہوئے. اس وقت کی جنگی طاقت کیا تھی؟ گھوڑے، نیزے، تلواریں، شمشیریں.
سورہ انفال کو سمجھیے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جتنی قوت ہو سکے، یہ آیت نمبر 60 ہے، ان کے لیے یعنی ان سے لڑنے کے لیے جتنی قوت تم سے بن سکے تیار رکھو، جتنے گھوڑے اپنے استبل پہ باندھ سکو باندھ لو۔ اس تیاری کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو جو ان کے علاوہ ہیں ان کو ڈراؤ، اور تم انہیں نہیں جانتے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو دشمن ہیں، یہ جو قومیں ہیں، یہ ساری ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ نے جب فتنہ مال کا سرور انبیاء نے ذکر کیا تو اللہ بھی قرآن پاک میں اسی ضمن نے، اور تم یہ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کو ضائع اللہ نہیں کرے گا، اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جتنی طاقت جمع کر سکتے ہو کر کے رکھو، اور ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ جی جہاد کا وقت گزر گیا، جہاد کا اعلان حکومت کرے گی، جہاد کا اعلان کوئی لوگ نہیں کریں گے، جہاد کا اعلان، اور پھر وہ سرکاری مولوی خرید لیے جاتے ہیں، پھر جہاد کا اعلان تو کیا ہونا ہے، پھر جہاد تو ختم ہو جاتا ہے، پھر لڑنا ہی نہیں دیا جاتا، اپنی مرضی کا جہاد ہوتا ہے، یعنی مسلمانوں کے خلاف لڑنا جہاد ہے اور غیر مسلموں کے خلاف لڑنا دہشت گردی ہے۔ ہمارے ہاں یہی ہو رہا ہے نا بیٹا، ہمارا تو فی زمانہ ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے ایسے ہی کہ جی ادھر لڑ لیں گے تو وہ جہاد ہے، اور ادھر لڑ لیں گے تو یہ دہشت گردی ہے، وہ فلاں لوگ جو لڑتے ہیں وہ دہشت گرد ہیں، کام وہ ایک ہی کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جب قرآن پاک میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی قوت جمع رکھو، اس وقت گھوڑے تھے، آج ٹینک ہیں، اس وقت جو ہے وہ تیر تھے، آج بیلسٹک میزائل ہیں، اس وقت جو تلواریں تھیں، آج جو ہے وہ ہمارے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں، آج ہمارے پاس جہاز ہیں۔ تو یہ قوت جس کا ذکر اللہ نے کیا تھا وہ ہمیں تیار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گولڈا میئر کا ایک جملہ بڑا شاندار ہے۔ گولڈا میئر اسرائیل کی وزیر اعظم تھی، ٹھیک ہے؟ اس سے کسی نے پوچھا کہ تم نے اتنے پیسے جو ہے وہ اسرائیل کی میزائل بنانے میں جھونک دیے۔ اس نے کہا یہ مجھے محمد، یعنی وہ نام تو نہیں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا ایسے لیتا ہوں، یہ مجھے محمد کی سیرت سے پتہ لگا کہ جب آپ دنیا سے پردہ کر کے گئے تو آپ کے گھر میں جو ہے وہ اناج ایک وقت کا بھی نہیں تھا، لیکن آپ کی دیوار پہ 9 تلواریں لٹک رہی تھیں، 9 تلواریں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے گھر کی دیوار پہ لٹک رہی تھی جب آپ نے پردہ کیا ہے۔ کھانے کا نہیں تھا۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مسلمان اس وقت اپنی جنگی طاقت کو بڑھائیں، اور اگر اس وقت ڈر جو ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کو ڈراؤ، اگر کوئی ڈر ہے تو وہ نیوکس کا ڈر ہے نا، تو بناتے کیوں نہیں ہیں؟ بالکل صحیح۔ یہ جو ہے نا یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہ اللہ کے فرمان سے زیادہ یہ جو ہے نا سامراجیت کے فرمان سے ڈرتے ہیں۔ یہ اللہ کے سامنے سر رکھ کے اپنی حاجتیں طلب کرنے کی بجائے، یہ میری بات ہو سکتا ہے بہت لوگوں کو اوفینڈ بھی کر جائے، لیکن کر جائے، میں نے تو حق کی بات کرنی ہے، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ سامراجیت کے جوتوں میں اپنی عزت تلاش کرتے ہیں۔ یہ اگر اللہ کے سامنے جھک جائیں تو کیا اللہ ان کو نہیں نوازے گا؟ کیا سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ان کو نہیں دیں گے؟ اللہ کہتا ہے نا کہ تم پہ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، تم اپنا کرو۔ تو یہ تو بیٹا ایسا ہی ہے، یہ ان لوگوں کو نا دھوکہ ایک فریب کی شکل میں تم تک آئے گا، اور جب تمہیں سمجھ آ جائے گی، جب تک تمہیں سمجھ آئے گی دھوکہ تمہیں کھا چکا ہوگا۔ یہ اس کے مختار سقفی کے جملے ہیں جو اس نے کہا تھا، اور پھر وہی ہوا۔ مختار سقفی کو چھوڑ کے لوگوں نے صلح کر لی، اور پھر جن لوگوں نے صلح کی وہ جو ہے وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے۔ وہ 30,000 لوگ جنہوں نے مختار کی فوج چھوڑ کے صلح کی تھی، وہ 30,000 کے 30,000 قتل کر دیے گئے۔ تو یہی ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ بیٹا، یہ اللہ نے جو کہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہے نا جب اللہ نے کہا تھا کہ جو ہے یہ دنیا جو ہے وہ لہو و لعب ہے، یہ صرف کھیل کود نہیں ہے، مطلب جو ہے وہ اس میں ایسا ہی ہے کہ آخرت کے لیے گھر بنانے کی بھی تو فکر ہے، آخرت میں بھی تو جانا ہے، اللہ کو بھی تو جا کے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے بھی تو پیش ہونا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ
قوت کو اکٹھی کرنے کے بارے میں یا قوت کا بیک اپ بنانے کے بارے میں ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور آپ نے جیسے کہ بتایا کہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، قوت کم ہوگی، تو جو مسلم ممالک ہے ان کے سٹینڈ کے بارے میں بھی کوئی ہمیں ریفرنس ملتا ہے؟ بیٹا مسلمانوں کو اسٹینڈ لینے کے لیے ہی تو اللہ نے کہا تھا کہ مطلب جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑے ہو. یہ جو آیت میں نے پلے پڑھی ہے یہ وہی تو ہے کہ اپنی طاقت بناؤ، کھڑے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہو. یعنی جیسے وہ بار بار حدیث ہے کہ امت جو ہے وہ ایک جسم ہے اور ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے. تو ہم تو بیٹا وہ سن ہو چکے ہیں، ہمیں تو اتنے ٹیکے لگا دیے گئے ہیں، ہمیں تو اتنے ٹرینکولائزر لگا دیے گئے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ بھی کٹ گئے ہیں، ہمارے پیر بھی کٹ گئے ہیں، ہماری آنکھیں بھی نکال دی ہیں، ہمارا حلیہ بگاڑ دیا ہے. ہمیں تو یہ جب ہمارے ٹرینکولائزرز ختم ہوں گے تو پھر ہمیں اس تکلیف کا شاید احساس ہو. ابھی تو نہیں ہے. وہ مال کی پٹیاں جو آنکھوں پہ بندھی ہوئی ہیں نظر ہی نہیں آ رہا کہ جی ہمارے محل میں جو ہے وہ اربوں خربوں ڈالر ہیں، ٹھیک ہیں. فلسطین کے بچے بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں، سوڈان کے بچے بھوکے مرتے ہیں تو مر جائیں. وہ تو اللہ نے کوئی ایسا کرم کیا ہے کہ وہ افریقہ میں بھی اب بیداری کی لہر ہے، ایک شعور کی لہر آ گئی ہے، یمن والوں کو بھی ہوش آ گئی ہے. یہ آہستہ آہستہ باقی آ جائے گی. یہ جتنے مسلمانوں کے ملک جو ہے وہ در پردہ یہودیوں کے ساتھ ساز باز کر رہے ہیں، جب ان کو چھتر پڑے تو پھر ان کو بھی سمجھ آ جائے گی. میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان اکٹھے ہوں گے، بس اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اللہ نے جب یہ پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر تھپڑ کھا کے مانیں گے. پھر ماننا تو پڑے گا، حکم تو اللہ کا ہی چلے گا. بے شک ایسے ہی. حکم تو وہی چلے گا جو دنیا میں ہے. یہ اپنے آخرت کا سامان نہیں کریں گے تو یہی ہوگا. یہ تو ایسا ہی ہے. یہ اللہ نے جو ہے نا ان کا سٹینڈ لینا تو بنتا ہے. وہ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا جو ہے اس میں بھی یہ ہے کہ آیت 80 ہے کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے، جب آپ ایسے عرض کیجئے، یہ جو ادخلنی مدخل صدقن واخرجنی مخرج صدقن والی جو آیات ہیں کہ مجھے سچائی کے ساتھ اس ساری چیز میں داخل کر اور مجھے سچائی کے ساتھ، مجھے حق کے ساتھ اسے باہر نکال اور میرے لیے آمین. سلطان نصیر پیدا کر دے. سلطان نصیر کیا ہے؟ سلطان النصیرہ کو سمجھیے، مدد کرنے والا، بہت زبردست مددگار. اس سلطان کا ذکر جو ہے وہ اللہ نے پہلے بھی کہیں کیا ہوا ہے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض لا تنفذون الا بسلطان. اور یہاں پہ بھی اس آیت میں جو ہے وہ مجھے مدد دے سلطان النصیرہ سے. یہ سلطان کون ہے؟ یہ مددگار کون ہے؟ یہ وہ اللہ کی خاص عطا ہے، وہ کسی پرسنالٹی میں ہے. مولا کائنات کے بارے میں بھی یہ سرور انبیاء نے کہا کہ میرے دین کا سلطان النصیر علی ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو مولا کائنات جو ہیں وہ ان کے بارے میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو سلطان النصیر مدد کرنے والا. بدر کی جنگ میں 70 لوگ قتل ہوئے ہیں، 70 میں سے 37 کے 38 صرف مولا علی کی تلوار سے. احد میں جو ہے وہ 400 لوگ قتل ہوئے ہیں، 287 صرف اور صرف مولا علی کی تلوار سے. خندق میں جو ہے وہ 40 لوگ قتل ہوئے ہیں، 40 میں سے جو ہے وہ 36 لوگ صرف اور صرف مولا علی کی تلوار سے. پھر اس کے بعد خیبر میں یعنی وہ جو مطلب آپ جسے کہہ لیں کہ جو ہے وہ پورا مین آف دی میچ، مین آف دا سیریز، مین آف دا اسلام، وہ مولا کائنات ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی لوگ نہیں تھے، میں ڈینائی نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ بات سمجھیے کہ جس کے ہاتھ سے لڑائی ہی تو مولا علی سے یہ تھی کہ جن کے باپ دادوں کو مولا علی کی تلوار سے جو قتل ہوئے تھے، تبھی تو یزید نے یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ کٹے ہوئے سر کے اوپر، ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار کے کہا تھا کہ آج ہم نے جو ہے وہ بدر کا بدلہ لے لیا، آج ہم نے احد کا بدلہ لے لیا. کیا تکلیف تھی؟ وہی علی کی ہاتھ سے تلوار سے کٹے ہوئے ان کے باپ دادوں کے سر، اور کیا تھا. اور پھر جو ایک صحابی تھے یزید کے دربار میں، انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ تو نے یہ تو کیا کر رہا ہے کہ وہ ہونٹ جس کے بوسے سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت جو ہے وہ لیا کرتے تھے، تو نے اس کے اوپر چھڑی مار رہا ہے. تو پھر اس صحابی کو بھی قتل کر دیا گیا یزید کے دربار میں. یہ کچھ چھوٹا ظلم ہے. ہم لوگ بیٹا اپنے اندر جو ہے وہ گم ہو چکے ہیں، ہم اپنے اندر کی تباہی میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے اندر کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے تنازعات نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. ہمارے لوگوں نے جو ہے نا سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہماری چیزوں نے، ہم دشمن کو جو ہے وہ آگے لگا کے بھگا سکتے تھے، ہم دشمن کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم اس کے آگے لگ لگ کے بھاگ رہے ہیں کہ ہم دشمن کو جو ہے نا وہ تباہی کر دینی تھی. دشمن نے ہماری تباہی کی ہوئی ہے، کیوں؟ ہم آپس میں بٹے ہوئے. یہی تو جملہ مولا کائنات نے کہا تھا صفین کے میدان میں کہ وہ اپنے باطل کے امیر کے ساتھ متحد ہیں اور تم اپنے حق کے امیر کے ساتھ منتشر ہو.
یہی جملہ تو مولا حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے مدائن کی چھاؤنی خالی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر تم میں سے 5 لوگ بھی ایسے ہوں تو میں جنگ کا حکم دے دوں گا. 5 لوگ 6 لاکھ کی فوج میں سے نہیں نکلے تھے جو ریکوائرمنٹس مولا حسن نے بتائی تھی. 6 لاکھ کی فوج تھی اور 6 لاکھ کی فوج میں سے 5 لوگ ویسے اس کرائیٹیریے کے مومن نہیں نکلے تھے. اور حالانکہ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظاہری وصال کو بھی 3-4 ڈیکیڈ سے زیادہ 2-3 ڈیکیڈ سے زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا. 30 سال بھی نہیں ہوئے تھے تو وہ تباہی ہو گئی ہوئی تھی کردار کی. تو اب بھی بیٹا وہی ہے، اب بھی وہی ہے. اب ہم جو ہے وہ گلے کرتے ہیں تو بھائی میں اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھوں تو شاید میرا بھی کردار ویسا نہیں ہے. میں لوگوں کے اوپر باتیں کرتا ہوں بڑھ بڑھ کے کہ جی اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، تو میں نے بھی تو نہیں نہ کیا. تو ہر بندے کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا گریبان میں ہم کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے، ہم نے کیا کیا. تو میں صرف اس کے لیے کہ میں نے جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے کوشش کرتا ہوں دیانت داری سے بات کرنے کی، اور کوشش کرتا ہوں وہ پیغام پہنچانے کی جو مجھے سمجھ آتا ہے. جتنا کہ اللہ نے مجھے عقل شعور دیا اس کی روشنی میں. میں کوئی بہت جو ہے نا ایکسٹرا آرڈنری آدمی تو ہوں نہیں، عام سا آدمی ہوں. لیکن کم از کم بیٹا اگر زبان سے ہی کسی کو برا کہہ سکتے ہیں، زبان سے ہی کوئی بات کر سکتے ہیں تو وہ تو کریں نا. جنگ لڑنی تو چلیں بہت بات کی بات ہے، ہم نے کہاں سے لڑنی ہے، ہمارے سے تو ہونا بھی نہیں ہے، ہم تو کمزور لوگ ہیں. لیکن کم از کم جنگ سے بھاگنے والے تو نہ ہوں، کم از کم ان لوگوں میں سے تو نہ ہوں جن کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے کہا تھا کہ وہ روئے زمین کے بدترین لوگ ہوں گے اور اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا. وہ لوگ جو جنگ سے بھاگ جائیں گے. تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں کرنا، تو وہ لوگ انہی میں سے ہی ہیں شاید. مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ خود بھی نہیں لڑتے اور لوگوں کو لڑنے سے بھی روکتے ہیں تو وہ لوگ شاید انہی میں سے ہیں جن کے بارے میں سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے یہ فرمایا تھا. اب بیٹا ایسے ہی ہے کہ اس میں جب ہے کہ ایک اور آیت کا میں ذکر کر دوں، جب یہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے وہ بات کا ذکر ہے، تو اس میں یہ جو یو ایس ایران کا جو کانفلکٹ ہے کہ جب انہوں نے اللہ کے حکم سے دشمنوں کو مار بھگایا اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا تو اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا کی، اور جو انہوں نے چاہا اللہ نے ان کو سکھا دیا. اور اگر اب یہاں پہ یہ جملہ بڑا اہم ہے، اور اگر لوگوں میں سے ایک کے ذریعے دوسرے کو جو ہے وہ رفع نہ کرے یا ایک سے دوسرے کو جو ہے وہ نیچے نہ گرائے تو زمین میں یقیناً تباہی پھیل جائے. اگر ایک جو ہے یعنی ایک گروہ یا طاقت آپس میں لڑکے، جو میں جہاد کی بات کروں، اگر اللہ اس جہاد کے ذریعے جو ہے ان نیگیٹو طاقتوں کو کنٹرول نہ کرے تو پوری دنیا میں فساد پھیل جائے. یہ آیت ہے، یعنی اللہ کا ہی پلان ہے نیگیٹو طاقتوں کو گرانے کا. اللہ ہی کی ہیں دونوں بیٹا، پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں. اللہ نے کہا وہ وضع المیزان، بیلنس. پازیٹیوٹی دیکھو اللہ نے نیگیٹیوٹی ختم کرنی ہوتی نا تو شیطان کو ختم کر دیتا، نہ ہوتا نہ نیگیٹیوٹی ہوتی. سمپل. جو کن کہہ کے پوری کائنات بنا سکتا ہے وہ کن کہہ کے پوری کائنات میں پازیٹیوٹی پرویل نہیں کر سکتا. اس نے 1,24,000 نبی بھیجے اور 1,24,000 نبیوں کے لیے ریٹیلیشن بھی بھیجی. وہی ریٹیلیشن جو آخری نبی، چونکہ 1,24,000 نبی ایک طرف اور 1,24,000 نبیوں کے بعد سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین ایک طرف، یعنی 1,24,000 نبیوں کی امت ایک طرف اور 1,24,000 نبیوں کے بعد سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی امت ایک طرف، 1,24,000 نبیوں کی آل ایک طرف اور ایک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی آل ایک طرف. اس لیے وہ جو میں نے قربانی کے ضمن میں بات کی تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یعنی 1,24,000 نبیوں نے کلیکٹیولی جتنی قربانی دی تھی وہ صرف اور صرف وہ ایک سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اور ان سے مولا حسین نے. یہاں آپ کو سمجھ آئے گا کہ حسین و منی وانا من الحسین کے وہ ساری آفتیں، وہ ساری مصیبتیں، وہ ساری طاقتیں جو ریٹیلیٹ کر رہی تھی وہ ایک جگہ اکٹھی ہو کے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام پہ حملہ آور تھی. یہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی ہے. ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ قتل کراتے ہوئے ڈرتے ہیں، وہاں 6 مہینے کے سرکار علی اصغر بادشاہ کے گلے میں تیر لگا ہے.
وہاں پہ 18 سال کے کڑیل بادشاہ علی اکبر کی سینے میں برچی لگی ہے، وہاں پہ ایک شہید ہے، یعنی 92 سال کے مسلم ابن اوسجہ سے لے کے سرکار علی اصغر 6 مہینے کے علی اصغر تک پورا، یعنی وہ جو ہے وہ ایک شعر ہے کہ خدا کی راہ میں کیا بچائیے، اور مجھے پورا بھول گیا لیکن اس میں اور کیا لٹائیے، یہ سارے کا سارا نصاب لکھ دیا ریت پر، وہ جو ایک بہت مشہور قصیدہ کہ مولا حسین نے وہ سارا نصاب لکھ دیا کہ اللہ کی راہ میں بچانا کیا ہے اور لٹانا کیا ہے۔ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ رسول ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام آل رسول ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام سبط رسول ہیں، مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس دین کی پر جو ہے نا وہ پراپر جو آپ ڈپیکشن ہے جو سرور انبیاء کا تھا، کیسے لڑنا ہے، کب لڑنا ہے، کس کے خلاف لڑنا ہے، کیوں لڑنا ہے، بلا وجہ نہیں، دنیا میں پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کا بیلنس کر، یہی جو قرآن پاک کی آیت ہے، مولا کا جو فرمان ہے 2 محرم کو کربلا کے میدان میں جب پہنچے تو جب جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ حر بن یزید ریاحی نے مالک کے قافلے کو روکا ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ تم دیکھتے نہیں کہ دنیا میں جو ہے وہ اچھائی ختم ہو گئی ہے، اور اچھائی صرف اتنی ہی دنیا میں باقی رہ گئی ہے جیسے ایک برتن ٹوٹ جائے اور اس کی تلچھٹ میں تھوڑا سا پانی باقی رہ جائے۔ تو اس وقت جو ہے نا وہ اصل میں یہ لڑائی بیٹا، یہ کربلا ہو یا کوئی بھی ہو، یہ لڑائی جو ہے وہ حق اور باطل کا مارکا ہے، اس میں لڑنا ہے، اس سے بھاگ جانے والے، اس سے منہ پھیرنے والے کافروں کی صف میں شامل ہوں گے۔ تبھی تو جب یہ حدیث سرور انبیاء نے بیان کی تھی تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ میری بھی خواہش ہے کہ جب وہ لوگ جو ہے وہ جنگ کریں تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی ان کے ساتھ شہید ہوں، میں افضل الشہداء میں شامل ہوں۔ تو رسالت میں آپ نے کہا تھا کہ تجھے اللہ تجھ سے کوئی اور کام لے گا، یعنی ان کے لیے یہ نہیں تھا، لیکن وہی جملے جب ریپیٹ کیے حضرت کعب بن عبداللہ انصاری نے، تو حضرت کعب بن عبداللہ انصاری کربلا کے وہ شہید ہیں کہ جو کربلا کے جو ہے نا وہ ان شہیدوں میں سے ہیں جو پہلے 2 دفعہ شہید ہو چکے ہیں، 2 ذل شہادتین ان کو کیوں کہتے ہیں کہ 2 دفعہ شہید ہوئے ہیں۔ جب رسالت مآب سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین اس آخری مارکے کا یہ جب مولا حسین، بلکہ یہ حدیث ہے، اس کی بڑی مستند روایات ہیں، 23 کتابوں میں تو میں نے اس کے حوالے پڑھے ہیں، 23-24 کتابوں میں تو میں نے خود پڑھے ہیں، بہت ساری بڑی کتابوں میں۔ رسالت مآب گریہ فرما رہے ہیں اس وقت کہ جب مولا حسین دنیا میں تشریف لائے ہیں، جب مولا حسین علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں، آپ نے گود میں لیا ہوا ہے، چومتے جا رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں۔ وہ اس کے اندر ایک حدیث ہے کہ بی بی پاک بی بی سیدہ نے رسالت مآب کو جب دیکھا کہ رسول اللہ رو رہے ہیں تو آپ نے کہا کہ ماں بقیتا یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ ایسی کون سی بات ہے جس نے آپ کو گریہ کرنے کے اوپر مجبور کر دیا؟ فرمایا مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ بچہ پیاسا شہید ہوگا، یہ بچہ جو ہے وہ اس گھاٹ کے اوپر جو ہے پانی کے گھاٹ پہ پیاسا مارا جائے گا۔ تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت آپ موجود ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ بی بی نے کہا کیا علی ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ کیا میں ہوں گی؟ بی بی نے کہا، رسالت مآب سرور انبیاء نے کہا نہیں۔ کیا حسن ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر اس کے ساتھ کون ہوگا؟ پھر رسالت مآب نے کہا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ دینے والوں کو پیدا کر دے گا، اللہ اس کا ساتھ دینے والوں کو پیدا کر دے گا۔ اب یہاں سے آپ باہر نکلتے ہیں، مولا حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، رسالت مآب تشریف لاتے ہیں جو ہے وہ جو ہے نا ریاض الجنت میں اپنے ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، مولا حسین ابھی 1 دن کے ہیں اور رسالت مآب نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، گریہ کر رہے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ دین میں جو ہے وہ ایک بہت بڑی جنگ لڑے گا میرا یہ بچہ۔ تو حضرت کعب بن عبداللہ انصاری اس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رسالت مآب کو روتا دیکھے، اب رسول اللہ سے محبت کرنے والوں کا جذبہ دیکھیے گا کہ وہ جو رسول اللہ کے ارد گرد تھے وہ ایسے ہی عام سے لوگ نہیں تھے۔ اس نے دیکھا کہ یار رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں اور روئی جا رہے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو آپ مجھے عطا کریں گے؟ تو فرمایا ہاں ضرور دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ جب اس بچے کے اوپر وہ مشکل وقت آئے میں اس کی حمایت میں جنگ ضرور کروں۔ رسالت مآب نے کہا اچھا کعب اللہ تجھے یہ وقت ضرور دے گا۔ اب یہ بات ہو گئی، ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد جنگ ہوتی ہے احد کی۔ اب احد کی جنگ ہے، کچھ عرصے بعد
حضرت کعب بن عبداللہ انصاری کے گلے میں تیر لگتا ہے، اور حضرت کعب بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ اب شہادت ہو رہی ہے اور وہ رو رہے ہیں۔ کعب بن عبداللہ انصاری رسالت مآب کو، یہ حدیث کے لفظ ہیں بیٹا، اس کو سمجھو، حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے چہرے کی طرف دیکھتے جاتے اور روتے جاتے۔ سرکار اٹھے، اب یہ واحد صحابی ہیں جن کا سر رسول اللہ نے اپنی گود میں رکھا ہے۔ سرکار اٹھے، کعب بن عبداللہ انصاری کا سر اپنی گود میں رکھا اور کہا کعب سو جاؤ، جب وہ وقت آئے گا تمہیں اٹھا لیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت کعب بن عبداللہ انصاری شہید ہو جاتے ہیں، وہ دفن ہو جاتے ہیں، تدفین ہو جاتی ہے احد کے میدان میں۔ اور پھر 10 محرم سن 61 ہجری جب مولا حسین علیہ السلام کی زبان اطہر سے حل من ناصرین ینصرونہ کی آواز گونجتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام آ کے کعب کی تربت کو ہلاتے ہیں کہ کعب وہ وقت آ گیا ہے جس کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کیا تھا۔ حضرت کعب بن عبداللہ انصاری کو اٹھایا جاتا ہے اور وہاں پہ لا کے جنگ میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ امام حسین کی اجازت لے کے لڑتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جس کے لہوف نے بھی، مقاتل نے جتنی کتابیں ان میں نے لکھا ہوا ہے کہ پوری فوج میں کھلبلی مچ گئی کہ یہ بندہ کون ہے۔ آج بھی گنج شہیدہ میں جائیں نا تو کعب بن عبداللہ انصاری کا نام وہاں لکھا ہوا ہے، اور آج بھی احد کے شہداء کی لسٹ دیکھیں نا تو کعب بن عبداللہ انصاری کا نام وہاں بھی لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو ذوالشہادتین کہتے ہیں کہ وہ شہید جو جب انہوں نے جنگ کی نا تو انہوں نے اعلان کیا کہ تم اس کو موت سے ڈراتے ہو جو موت کا مزہ پہلے ہی چکھ چکا ہے۔ تو جناب کعب بن عبداللہ انصاری نے حملہ کیا، دشمن کی فوج نے ان کو شہید کیا، دوبارہ شہید کیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کا جو ہے نا وہ جب یہ سر لے کے جایا گیا یزید کے دربار میں، یہ حدیث اس کی تاریخ میں طبری نے، جلال الدین سیوطی نے اس پورے واقعے کو لکھا ہوا، لوگ کہتے ہیں یہ کہانی ہے۔ تو جب یزید نے کعب بن عبداللہ انصاری کا سر دیکھا تو اس نے کہا تو یہ کہاں سے آ گئے اس جنگ میں، ان کا سر مدینے سے نکال کے لائے ہو؟ تو اس نے کہا تھا نہیں، تو کربلا بیٹا کل اختیار کی جنگ کا نام ہے۔ کربلا یہ کوئی عام سی جنگ کا نام ہے؟ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے نا یہ اسی کا ایک آن گوئنگ پروسیس ہے۔ یہ جو ہم لڑ رہے ہیں یہ کفر اور جو ہے وہ باطل اور حق کی جنگ ہے، یہ کفر اور اسلام کی جنگ ہے۔ اس میں ہمیں اپنا جو ہے وہ سیٹ کرنا پڑے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج بھی یہ ہو سکتا ہے جو حضرت کعب بن عبداللہ انصاری کے واقعے میں ہوا ہے، آج بھی یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم مرے کہیں ہوں، دفن کہیں ہو گئے ہوں۔ اگر وہ وقت آئے مولا امام مہدی علیہ السلام جنگ کے لیے پکاریں تو ہمیں ہماری قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیا جائے کہ جاؤ اپنے امام کے ساتھ جنگ کرو۔ اللہ نصیب کرے ایسا۔ ٹھیک ہے، یہ خواہش ہے، یہ ہوتا ہے، یہ بالکل ہوتا ہے۔ یہ جیسے کہ تاریخ میں، یہ ریسنٹ تاریخ میں اکبر کے دور میں ایک شاعر ہے عرفی شیرازی، عرفی شیرازی کو اکبر نے قتل کروا دیا۔ اس کی خواہش تھی کہ مجھے نجف میں دفن کیا جائے، قتل کروا دیا اکبر نے، دفن ہو گیا یہاں پہ فتح پور سیکری میں۔ اور اس کے بھائی آئے شیراز سے تو انہوں نے کہا کہ جی اس کی خواہش تھی کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ نجف میں دفن کریں گے۔ تو اکبر نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، تمہارے بھائی کی قبر ہے۔ انہوں نے جب قبر کھولی تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر وہ جو ہے وہ قبر کافی دیر تک کھوجتے رہے، وہاں کچھ جسم ہی نہیں تھا۔ اس وقت تو کوئی یہ تھا نہیں، انہوں نے کہا کہ شاید اکبر نے ہم سے جھوٹ بولا، یہ غلط جگہ ہے۔ خیر وہ وہاں سے نجف گئے۔ نجف میں جب اس کے بھائی وہاں گئے تو یہ تاریخ کا واقعہ ہے، یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ وہاں جب وہ گئے ان کو وہاں سے مولا علی علیہ السلام کے روضے کے خادم نے کہا کہ مجھے اندر سے روضے سے بشارت ملی ہے کہ تم جس کو ڈھونڈ رہے ہو وہ وادی السلام میں میرے روضے کے باہر جو قبرستان ہے وہاں فلاں جگہ پہ دفن ہے۔ تو انہوں نے گئے وہاں دیکھا تو وہاں پہ وادی السلام میں ایک قبر کی طرف اشارہ کیا، اس نے کہا یہاں کھودو۔ تو وہاں سے وہ قبر کھودی تو عرفی شیرازی جو فتح پور سیکری میں دفن تھا وہ وہاں سے اس کا جسم نکل آیا۔ تو بیٹا یہ ہوتا ہے، اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ کی قدرت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے میں ناکام ہیں، ورنہ سب کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان بن جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام سلامتی کا دین ہے، لیکن سلامتی کیا ہے کہ جب اللہ یہ کہتا ہے کہ قصاص میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے کہ ایک اگر معاشرے میں کوئی برائی ہوتی ہے تو جو بندہ کرتا ہے اس کو قتل کر دو، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، قصاص میں برائی نہیں ہے بھلائی ہے۔
تو یہ وہی ہے نا کہ اللہ جو آیت میں کہا تھا کہ اللہ اگر ایسے نہ کرے تو زمین تباہ ہو جائے. یہ امت مسلمہ جو بکھری ہوئی ہے یہ اسی کا حصہ ہے نا. ہم اسی کو تو بھول گئے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ ملت جو ہے وہ ایک جسم ہے. یہ ایک جسم جو ہے یہ اگر ایک دوسرے کو نہیں سمجھے گا, ہم ٹرینکولائزرز کے تحت ہیں, ہم تباہی کے ضمن میں, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ہمیں صحیح بات. اپنا سٹینڈ ٹھیک کرنا چاہیے. ہمیں اگر اپنے امت کا احساس ہو گیا ہم دنیا کی بہت بڑی طاقت ہیں. اور یہ بھی ہونا ہے, یہ بھی ہونا ہے, مسلمانوں نے کھڑے ہونا ہے. وہ جو علامہ صاحب نے کہا تھا نا, نکل کے صحرا سے جس نے روما کو الٹ دیا تھا, سنا ہے قدسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شیر اب ہوشیار ہوگا, وہ اس کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اس وقت جب مسلمان بنیں گے, جب ہم اسلام میں داخل ہوں گے, اپنے کردار سے, اپنے سوچ سے, اپنے ایمان سے, اور اللہ کی طرف جھکنے کے. کیا اللہ یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں کے اوپر کیا یہ وقت نہیں آیا کہ اہل ایمان پہ یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی طرف جھک جائیں؟ تو ابھی تو ہمارے دل مال کی طرف جھکے ہوئے ہیں. اللہ کرے گا کہیں آنکھیں کھول جائیں گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو بچے گا وہ لڑے گا.